میرے محترم دوستو، اس فتنے نے اس عظیم انسان کے دور میں سر اٹھا لیا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ مسلمانوں نے تھوڑی نرمی کا اظہار کرنا چاہا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تم الدین وانقطع الوحی اینقص فی الدین وانا حی۔ فرمایا واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں کوئی نقص آ جائے۔ تم ساتھ نہیں دیتے مت دو، لیکن میں ایک ایک گمراہ جہنمی ملعون اور یہ جعلی نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ الحمدللہ 2 سال 7 ماہ آپ کی خلافت رہی، اس میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہ کہ آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت کا قلع کما کیا تاکہ آئندہ کوئی سر نہ اٹھائے، اور اگر کسی نے سر اٹھایا تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ کیا۔ میرے محترم دوستو، یہ عظیم ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی مہینے جمادی الاخر کے مہینے میں دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ نے ایسے ہستیاں اس دین اسلام کو دی، انہی کی شان عظمت کو اللہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے کامل ہدایت نامہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین دنیا پر ظاہر ہو۔ ایک بات میں عرض کروں، بہت سے شانے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہوئے ہیں، اللہ نے جمع فرمائے، ان میں ایک شان اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ بھی جمع فرمایا کہ کسی نبی کو موقع نہیں ملا، کسی نبی کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ جو نظام اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اس نظام کو دنیا میں پھیلا کر اور اس کے پھل کو حاصل کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تمام نبیوں اور رسولوں میں واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ نے جو دین دیا اس دین کا پھل بھی اللہ نے دکھایا۔ مدینہ المنورہ ایک ریاست قائم ہو گئی اور اس میں اللہ کا دین کا نفاذ ہوا اور دکھایا اللہ پاک نے میرا دین کیا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا۔